وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِذْ أَنتُم بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَىٰ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَٰكِن لِّيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ یہ سورہ انفال کی 41 اور 42ویں آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے مسلمانوں، یہ بات اپنے علم میں لے آؤ کہ تم جو کچھ مال غنیمت حاصل کرو اس کا 5واں حصہ اللہ اور رسول اور ان کے قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کا حق ہے، اگر تم اللہ پر اور اس چیز پر ایمان رکھتے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن نازل کی تھی، جس دن دو جماعتیں باہم ٹکرائی تھیں، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ وقت یاد کرو جب تم لوگ وادی کے قریب والے کنارے پر تھے اور وہ لوگ دور والے کنارے پر، اور قافلہ تم سے نیچے کی طرف، اور اگر تم پہلے سے وقت آپس میں طے کرتے تو وقت طے کرنے میں تمہارے درمیان ضرور اختلاف ہو جاتا، لیکن یہ واقعہ اس لیے ہوا کہ جو کام ہو کر رہنا تھا اللہ اسے پورا کر دکھائے، تاکہ جسے برباد ہونا ہو وہ واضح دلیل دیکھ کر برباد ہو، اور جس سے زندہ رہنا ہو وہ واضح دلیل دیکھ کر زندہ رہے، اور اللہ ہر بات سننے والا، ہر چیز جاننے والا ہے۔ اس میں سے آیت نمبر 40 کا ایک حصہ پچھلے درس میں بیان ہو چکا، جو مال غنیمت کی تقسیم سے متعلق تھا۔ اسی آیت کا دوسرا حصہ جو در حقیقت مال غنیمت کے احکام کی تاکید کے لیے فرمایا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر تم اللہ پر اور اس کلام پر ایمان رکھتے ہو، یا اس چیز پر ایمان رکھتے ہو جو ہم نے اپنے بندے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یوم الفرقان میں نازل کی تھی، یہ وہ دن تھا جس دن کے دو جماعتیں آپس میں ٹکرائی تھیں اور ہم نے حق کو باطل پر غالب کیا تھا۔ تو چونکہ یہ فتح در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کی عطا کردہ تھی، لہذا اگر اللہ تعالیٰ مال غنیمت کو تقسیم کرنے کے لیے کوئی طریقہ مقرر فرما رہے ہیں تو اس کی تعمیل تمہارے ذمہ ضروری ہے۔ لیکن یہاں اللہ جل جلالہ نے غزوہ بدر کے واقعے کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور 41واں آیت کا دوسرا حصہ غزوہ بدر کی طرف اشارے پر مشتمل ہے۔ اس غزوہ بدر کے دن کو اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان سے تعبیر فرمایا، اور اسی کی مزید تفسیر یہ فرمائی کہ یوم التقى الجمعان، جب دو جماعتیں آپس میں ٹکرائی تھیں۔ اس پر تقریباً تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ یوم الفرقان سے مراد غزوہ بدر کا دن ہے، اور یہ 17 رمضان یا 18 بعض روایتوں میں آتا ہے، 18 رمضان کی سن 2 ہجری کی تاریخ میں واقع ہوا تھا۔
اس کو یوم الفرقان اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ فرقان کے معنی ہوتے ہیں حق و باطل میں تمیز پیدا کرنے والا، حق کو باطل سے ممتاز اور جدا کر دینے والا۔ تو غزوہ بدر ایسا ہی غزوہ تھا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کے درمیان واضح خط امتیاز کھینچ دیا۔ 313 نہتے صحابہ کرام 1000 کے مسلح لشکر پر غالب آ گئے، اور قریش کے بڑے بڑے 70 سردار مارے گئے۔ تو اس نے حق کو باطل سے بالکل واضح کر کے دکھا دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کی نصرت تھی، جس کے نتیجے میں ان کو یہ فتح حاصل ہوئی۔ تو اس نے حق اور باطل کے درمیان واضح فیصلہ کر دیا کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون۔ اب یہ واقعہ پھر آگے مزید تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے غزوہ بدر کا پس منظر ذہن میں ہونا مناسب ہے۔ صورتحال یہ تھی کہ ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ مکہ مکرمہ سے ایک تجارتی قافلہ لے کر شام گئے تھے، اور یہ قافلہ ایسا تھا کہ مکے کے کسی گھرانے کا کوئی فرد ایسا نہیں تھا جس نے اس میں پیسے نہ لگائے، اور یہ 1000 اونٹوں پر مشتمل 1000 اونٹوں پر مشتمل قافلہ تھا، جو شام سے 100% نفع لے کر آ رہا تھا، اور کفار قریش کو ان کا انتظار تھا۔ اس دوران کفار قریش نے مدینہ منورہ پر چھیڑ چھاڑ شروع کر رکھی تھی۔ کئی مرتبہ انہوں نے مدینہ منورہ پر کچھ ٹولیاں بھیج کر حملہ کرنے کی کوشش کی، کچھ مسلمانوں کے جانور بھی ہکا کر لے گئے، اور جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو انصاری صحابہ میں ممتاز مقام رکھتے ہیں، قبیلہ اوس کے سردار تھے، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ آنے کے بعد عمرے کے لیے مکہ مکرمہ گئے۔ تو ان کی پرانی دوستی تھی ابی بن خلف سے، اور وہیں پر یہ جا کر ٹھہرا کرتے تھے۔ ابی بن خلف جب مدینہ آتا تھا تو وہ ان کے یہاں ٹھہرتا تھا۔ تو وہاں جب ٹھہرے تو اور طواف کے لیے مسجد حرام میں گئے تو وہاں ابو جہل بھی موجود تھا۔ ابو جہل نے ابی بن خلف سے شکایت کی کہ یہ تو وہ ہیں سعد ابن معاذ جنہوں نے ہمارے دشمن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہوئی ہے، یہ کیسے تمہارے ساتھ یہاں پر آرام سے پھر رہے ہیں پرامن طریقے پر؟ تو جواب میں سعد ابن معاذ نے جواب میں کہا کہ اگر تم نے مجھے یہاں طواف کرنے سے روکا تو یاد رکھو تمہارا شام کے تجارت کا راستہ ہمارے پاس سے پڑتا ہے، لہذا تمہارا وہ محفوظ نہیں رہے گا اگر تم نے ہمیں یہاں پر اس طرح کی بات کی۔ زور بلند آواز سے سعد بن معاذ نے ابو جہل کو خطاب کیا، تو ابی ابن خلف نے جواب میں کہا کہ لا ترفع صوتک علی ابی الحکم سید اہل الوادی، کہ ابو الحکم یعنی ابو جہل وہ اس وادی کا سردار ہے، اس کے سامنے اپنی آواز بلند نہ کرو۔ تو اس کے جواب میں سعد بن معاذ نے کہا کہ مجھے تو تمہارا ہی مستقبل خراب نظر آ رہا ہے، اور تم بھی موت کے گھاٹ اترنے والے ہو۔ اور اس نے کہا کیسے تم یہ بات کہتے ہو؟ کہا اس لیے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بات کچھ سنی ہے
کہ تمہارا بھی وقت آنے والا ہے. تو وہی ابن خلف یہ سمجھتا تھا کہ باوجود کہ ایمان نہیں لایا تھا لیکن یہ سمجھتا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کی اگر خبر دیتے ہیں تو خبر سچی ہوتی، تو اس وقت سے وہ ڈرا ہوا. بہرحال یہ واقعہ پیش آ چکا تھا. اسی دوران یہ جو قافلہ جا رہا تھا، ظاہر یہ قافلہ صرف ایک تجارتی قافلہ نہیں تھا، بلکہ سارے عمل کا جو اصل مقصود تھا وہ یہ کہ بہت مستحکم طاقت کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملہ کیا جائے. اور اسی دوران کعب بن اشرف جو یہودی ہندوؤں کا سردار تھا، وہ آ کر اہل مکہ کو دعوت بھی دے چکا تھا کہ تم اگر حملہ کرو تو ہم پیچھے سے تمہاری مدد کریں گے. یہ سارا ماحول تھا جس میں وہ قافلہ جا رہا تھا. تو جب یہ قافلہ شام کی طرف رواں دواں تھا تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ یہ قافلہ جا رہا ہے، تو آپ نے اس وقت اس قافلے کو روکنے کی کوشش کی. شام جا یعنی اس پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا اور اس کے لیے اسیرہ کے مقام تک تشریف لے گئے. اسیرہ اب بھی اسی نام سے بستی موجود ہے. مدینہ منورہ اگر مکہ مکرمہ سے جا رہے ہوں تو مدینہ منورہ سے کچھ پہلے العشیرہ یا الاسیرہ کے نام سے ایک بستی آتی ہے، وہاں تک آپ تشریف لے گئے تھے، لیکن معلوم ہوا کہ قافلہ نکل چکا تھا تو واپس آ گئے تھے. لیکن اب اس کے شام سے واپس ہونے کا انتظار تھا. شام سے واپس ہونے کے انتظار میں چونکہ اہل عرب اندازے بڑے گہرے ہوتے تھے، تو اندازہ یہ لگایا جا رہا تھا کہ اب شاید وقت آ رہا ہے اس کے واپسی کا، واپس میں یہاں سے گزرے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو بھیجا کہ ذرا چاروں طرف چکر لگا کر دیکھیں کہ ابو سفیان کا قافلہ واپس آیا ہے کہ نہیں آیا، کب آئے گا. تو یہ دونوں بزرگ جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفتیش کے لیے، جاسوسی کے لیے بھیجا تھا، یہ مختلف علاقوں میں جاؤ جن کے اندر امکان ہوتا کہ ابو سفیان کا قافلہ وہاں سے گزرے گا یا وہاں ٹھہرے گا، وہاں ذرا جائزہ لگاتے رہے. تو ایک جگہ تھی، وہاں پر دیکھا کہ ایک کنویں پر یہ بھی رکے اور 2 عورتیں وہاں پر کھڑی تھیں. ان عورتوں نے میں سے ایک دوسرے سے تقاضا کر رہی تھی کہ مجھ سے تو نے پیسے لیے تھے، اب تک مجھے نہیں دیے، تو مجھے واپس کر، قرضہ واپس کر میرا. تو کہتی میرے پاس اس وقت تو نہیں ہے، لیکن ابو سفیان کا قافلہ آنے والا ہے شام سے اور وہ یہاں ٹھہرے گا، تو اس وقت مجھے روزگار مل جائے گا، تو پھر میں روزگار جب مل جائے گا تو میں تجھے قرضہ ادا کر دوں. یہ حضرات نے یہ بات خواتین کی سنی اور خواتین سے پوچھا کہ تمہارا کیا اندازہ ہے، کب تک آئے گا. انہوں نے کچھ اندازہ بتایا. اہل عرب کے اندازے اسی حساب سے کام چلتے تھے، وہاں کوئی تھا نہیں کہ کوئی مشین سے پتہ لگایا جا رہا ہے یا ٹیلی فون سے. تو وہ اندازوں سے انہوں نے بتایا کہ یہ فلاں دن بظاہریہ پہنچے گا. یہ دونوں حضرات واپس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بتایا کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے. جو دن اس نے بتایا تھا تقریباً اسی کے آس پاس ابو سفیان اس بستی میں پہنچے، اور وہاں چونکہ اس کو کھٹکا لگا ہوا تھا کہ میں مدینہ شریف کے پاس سے گزر رہا ہوں، کوئی اور کارروائی تو ہمارے خلاف نہیں ہو رہی، تو اس نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ بھئی یہاں میرے اس قریبی زمانے میں کوئی آیا تو نہیں تھا یہاں سے اجنبی آدمی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں 2 آدمی آئے تھے اجنبی تھے.
کہا کہاں ٹھہرے؟ تو انہوں نے اونٹوں کو کہاں بٹھایا تھا؟ تو اس نے جا کر بتایا کہ اونٹوں کو فلاں جگہ بٹھایا تھا۔ تو وہاں دیکھا تو اونٹوں کی مینگنیاں پڑی ہوئی تھی۔ تو ابو سفیان نے اس میں سے ایک مینگنی توڑی، اس میں سے گٹھلی نکلی کھجور کی۔ اس نے کہا یہ اللہ کی قسم یہ یثرب کی کھجور ہے، لہذا یہ یثرب والے یہاں سے آئے ہیں، پہنچ گئے ہیں اور میرے سراغ میں ہیں، جس کی وجہ سے وہ یہاں پر آئے۔ لہذا اس نے فوراً دو کام کیے۔ ایک کام یہ کیا کہ ابو جہل کو پیغام بھیجا کہ میرا قافلہ خطرے میں ہے، اس کے بچانے کے لیے کوئی تدبیر کرو۔ اور دوسری طرف اس نے اپنا راستہ بدل لیا۔ جو عام راستہ تھا مکہ مکرمہ جانے کا، اس سے ہٹ کر سمندر کی طرف، بحر احمر کے کنارے کی طرف سے اس نے اپنا راستہ بدل لیا۔ ادھر ابو جہل ابو سفیان کا پیغام پا کر فوراً ایک عظیم لشکر تیار کر کے روانہ ہوا۔ 1000 سپاہیوں پر مشتمل لشکر لے کر روانہ ہوا، اور اس میں ابی بن خلف بھی تھا۔ اور ابی بن خلف کی بیوی نے اس سے کہا تھا کہ دیکھو تمہارے یثربی بھائی نے جو تمہیں بات کہی تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخصت منسوب کر کے وہ کبھی غلط بات نہیں کرتے، لہذا تم نہ جاؤ، ادھر کر۔ لیکن ابی بن خلف کو ابو جہل نے مجبور کیا اور وہ ساتھ ہو گئے۔ ایسے ہی کچھ اور بھی۔ جب ابو سفیان نے راستہ کاٹ کر وہ دور نکل گئے تو اس نے دوسرا پیغام بھیجا ابو جہل کو۔ پیغام یہ بھیجا کہ وہ قافلہ میں محفوظ طریقے سے نکال لایا ہوں اور اب ہم مسلمانوں کے خطرے سے دور ہیں، لہذا کسی بڑے لشکر کو لا کر کارروائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ابو جہل نے جب یہ پیغام سنا تو اس نے اصرار کیا کہ نہیں اب تو ہم نکل آئے ہیں، اور کم از کم ایسا تو کریں گے کہ ہم بدر کے مقام پہ جا کر جشن منائیں گے، گائیں بجائیں گے، خوشیاں منائیں گے، اور یا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دین ہے اور ان کا غلبہ ہے اس کو ختم کر کے واپس آئیں گے۔ چنانچہ وہ روانہ ہوا۔ اس نے ارادہ پہلے ہی سے بدر آنے کا کیا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی سمت میں روانہ تھے کہ مقابلہ ہوگا لشکر سے۔ تو واقعہ یہ ہوا کہ ادھر سے مکے کی طرف سے ابو جہل اور اس کا لشکر آ رہا تھا، اور وہاں بدر سے کے کنویں سے کچھ پہلے ایک وادی کا کنارہ تھا، تھوڑا سا اس میں ابھار تھا، تو وہاں ابو جہل کے لشکر کو قیام کرنے کا موقع مل گیا۔ دوسری طرف مسلمان جب آگے بڑھ رہے تھے تو مسلمانوں کو جگہ ملی ایک اور وادی کے کنارے، بدر کے سے پہلے ایک وادی پر، اور اس وادی کے کنارے کو الوت الدنیا کہا ہے یہاں قرآن کریم نے، کیونکہ مدینہ منورہ سے وہ قریب تر تھی اور ابو جہل جس میں ہے وہ دور سے۔ تو جس جگہ پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا وہ ریتیلی تھی، اس میں پاؤں جمتے نہیں تھے، چلنے میں دقت ہوتی۔ مشرکین کے پاس جو زمین تھی جہاں پر ان کا لشکر آ کر اترا وہ سخت زمین تھی،
اور اس میں چلنا آسان تھا. تو عجیب واقعات اس طرح پیش آئے کہ مسلمانوں کو ریتیلی جگہ ملی جس میں چلنا مشکل تھا، مشرکین کو سخت جگہ ملی جس میں کہ چلنا آسان تھا. اور ابو سفیان کا قافلہ ان دونوں سے ہٹ کر سمندر کی طرف نکل چکا تھا. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا یہ معاملہ ہوا کہ بظاہر تو مسلمانوں کے محل وقوع کے اعتبار سے مسلمانوں کی پوزیشن کمزور تھی. دو وجہ سے کمزور تھی. ایک اس وجہ سے کہ جس جگہ جا کر اترے وہ ریتیلا علاقہ تھا، وہاں چلنا مشکل تھا. اور بدر ایک کنواں تھا، وہاں کنویں تک پہنچنے کے لیے وہاں پر چل کر جانا بڑا مشکل ہوتا. جبکہ دشمن کے پاس ایک ایسی جگہ ملی جہاں پر چلنا بھی آسان تھا. دوسرا چیلنج یہ تھا کہ ایک طرف تو ابو جہل کا لشکر ہے جس کو قرآن نے عدوۃ القصویٰ کہا ہے، یعنی اس والی، اور دوسری طرف ابو سفیان کا قافلہ ہے جو نیچے سے ہو کر نکل گیا. ایک طرح سے اگر دیکھیں تو مسلمان ان دونوں کے بیچ میں آ گئے تھے. لہذا اگر ابو جہل یہ تدبیر کرتا کہ مسلمانوں کو قافلے کی طرف روانہ کرتا اور خود پیچھے سے جا کر ان کو دونوں طرف سے پیسنے کی کارروائی کرنے کی کوشش کرتا تو مسلمانوں کے لیے دشواری پیدا ہو جانی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے دونوں مسئلوں کا حل یہ نکالا کہ ایک طرف مسلمانوں کی زمین پر بارش برسی اور کافروں کے پاس بھی بارش برسی. جو بارش برسی مسلمانوں کے زمین پر وہ تو کہ ریتیلی زمین تھی تو بارش کی وجہ سے وہ سخت بن گئی. چلنے کی جو دشواری تھی وہ بارش کی وجہ سے ختم ہو گئی. اور وہی بارش جب ان پر برسی جہاں سخت جگہوں پر وہ آباد تھے، وہ سخت جگہ جو ہے وہ پھلی ہو گئی بارش کی وجہ سے. معاملہ بالکل پلٹ گیا. پہلے ان کے لیے چلنا مشکل تھا، مسلمانوں کے لیے چلنا مشکل تھا، بارش نے ان کے لیے چلنا آسان کر دیا. اور پہلے ان کے لیے چلنا آسان تھا لیکن بارش نے چلنا مشکل کر دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کا لشکر آگے جا کر بدر کے کنویں پر قابض ہو گیا. ان کے چلنا آسان تھا، لہذا بدر کا چشمہ ان کے قبضے میں آ گیا. اور مشرکین جو ہیں وہ پانی کے معاملے میں محتاج ہو گئے. تو یہ تدبیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کی کہ ساری تدبیریں الٹی پڑ گئیں. اور جو دوسرا مسئلہ تھا کہ دونوں کے درمیان بیچ میں پھنس گئے تھے مسلمان، تو ابو جہل کے تصور سے ہی بات مٹا دی کہ تم یہ کارروائی کرو کہ ان کو پیچھے ان کی طرف بھگا کے لے کے جاؤ، اور مسلمانوں کے دل سے بھی معاملہ ختم کر دیا قافلے کا. اور وہ انہوں نے اپنی پوری جد و جہد جو ہے ابو جہل کے خلاف کرنی شروع کر دی. یہ واقعات ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے ان دو آیتوں کے اندر جن کی طرف اشارہ کیا. تو سب سے پہلے تو فرمایا کہ وہ چیز جو ہم نے اتاری اپنے بندے پر اس دن جو یوم الفرقان تھا، حق و باطل کے درمیان امتیاز کرنے والا دن تھا، جس دن دو جماعتیں ٹکرائی تھیں. یہاں یوم الفرقان جیسے میں نے عرض کیا مراد یہ ہے اس سے غزوہ بدر کا دن، کیونکہ اس میں حق و باطل کا اللہ تعالیٰ نے وہاں سے فیصلہ فرما دیا. اور ما انزلنا علی عبدنا، یعنی وہ چیز جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمائی
اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پورا قرآن ہو، کیونکہ قرآن کریم کا نزول رمضان ہی میں شروع ہوا تھا. غار حرا میں جو پہلی آیت نازل ہوئی وہ رمضان میں ہوئی تھی، اور رمضان ہی میں غزوہ بدر بھی ہوا. اور بعض حضرات نے، مفسرین نے، جو کچھ ہم نے نازل کیا اس کا مطلب ہے کہ غیبی مدد جو ہم نے نازل کی وہ مراد ہے. ملائکہ کے ذریعے جو پر مدد نازل کی وہ مراد ہے، جو ہم نے اپنے بندے پر اس دن نازل کی تھی جس دن کے دو جماعتیں ٹکرائی تھی. آگے پھر باری تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے جنگ کا کہ انتم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصویٰ. یہ واقعہ اس وقت پیش آیا تھا جب تم وادی کے قریب والے کنارے پر تھے، یعنی وہ کنارہ جو مدینے سے قریب تر تھا، اور وہ لوگ دور والے کنارے پر تھے جو مکہ مکرمہ سے قریب پڑتا تھا، مدینے سے دور پڑتا تھا، اور قافلہ تم سے نیچے کی طرف. اب یہ جو منظر کشی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ صرف محض افسانہ ترازی کے لیے تو نہیں ہوتی، اس کا کچھ مقصد ہے، اور مقصد بظاہر وہی ہے جو میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمت کا مظاہرہ ہوا کہ عدوۂ دنیا جو مسلمانوں کے لیے مشکلات کا سبب تھا وہ بارش کے نتیجے میں آسانی کا راستہ بن گیا، اور عدوۂ قصویٰ جو ان کے لیے آسانی تھی وہ بارش کے بعد تکلیف میں تبدیل ہو گئی. اور یہ لوگ جو ایک طرف قافلہ اور ایک طرف ابو جہل کا لشکر، دونوں مل کر مسلمانوں کا کچھ بگاڑ نہ سکے. اب آگے ایک عجیب جملہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ. اگر تم آپس میں کوئی وقت طے کر کے، جگہ طے کر کے جنگ کرتے تو میعاد پر تمہارا اختلاف ہو جائے. یہ جملہ اس لحاظ سے محل غور ہے کہ یہ کیوں فرمایا گیا کہ اگر پہلے سے وعدہ کیا جاتا جنگ کا، پہلے سے معاہدہ کیا جاتا، پہلے سے وقت طے کیا جاتا، تم ضرور میعاد میں پیچھے رہ جاتے، ایک دوسرے سے اختلاف کرتے. حالانکہ یہ تو ہوتا رہتا تھا وہاں پر بھی کہ دشمنوں کے درمیان کوئی دن طے ہو جاتا تھا، کوئی تاریخ طے ہو جاتی تھی، اور اس کے اوپر لوگ جمع ہو جاتے تھے، لڑائیاں ہو جاتی تھیں. کوئی ایک آدھ گھنٹے کا فرق ہو گیا تو ہو گیا، لیکن اس وعدے پر عموماً لڑائیاں ہو جایا کرتی تھی. تو یہ کیوں فرمایا کہ اگر تم نے وعدہ ایک دوسرے سے کیا ہوتا اور کوئی تاریخ طے کی ہوتی تو تم میعاد میں تمہارے فرق ہو جاتا. بتانا یہ منظور ہے بظاہر، واللہ سبحانہ وعلم. اس کی بہت سی توجیحات مفسرین نے کیا یہاں، لیکن اس موقع پر علامہ طاہر ابن عاشور رحمۃ اللہ علیہ نے التحریر و تنویر میں جو بات ذکر کی ہے وہ زیادہ دل کو لگا. وہ فرماتے ہیں کہ یہاں یہ کوئی قضیہ کلیہ بیان نہیں ہو رہا، وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، کہ جب بھی وعدہ کرو گے تو ہمیشہ اختلاف ہو جائے گا. قاعدہ کلیہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک واقعے کا بیان ہے کہ اس موقع پر اگر تم نے باہم طے کر کے کوئی دن مقرر کیا ہوتا تو تمہاری میعاد میں اختلاف ہو جاتا. کیا معنی؟ کہ اس وقت میں نہ مسلمان اس پوزیشن میں تھے کہ کوئی فیصلہ کن جنگ لڑے، اور نہ ابو جہل اس پوزیشن میں تھا کہ وہ خود ہی نکل آتا اور
کھم ٹھوک کر کہتا کہ بدر کے مقام پر ہم ایک دوسرے سے لڑیں گے. ابھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ تشریف لائے ہوئے سال بھر ہوا تھا، اور ابھی مدینہ منورہ میں جمنا بھی باقی تھا. تو پہلے سے کوئی منصوبہ بنانا کہ بھئی باقاعدہ بڑی جنگ ہو جائے، یہ اس وقت مسلمانوں کے ذہن میں نہیں تھا. اور کافروں کے دل میں بھی اگر بالفرض ہوتا اور وہ کوئی پیش قدمی کر کے یہ کہتے کہ بھئی فلاں تاریخ کو ہم جنگ کریں گے آؤ بدر کے مقام پر، تو مسلمان شاید قبول نہ کرتے. لیکن حالات ایسے کر دیے گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ خود بخود جمع ہو گئے. تو اگر بالفرض دونوں ایک وقت متعین کر کے آتے تو یہ تو نہ ہوتا کہ وہ عدوۃ دنیا میں یوز القصویٰ میں، اور وہ وہاں پر آسانی یہاں پر مشکل، پھر وہ پلٹ کے مشکل آسانی میں بدل گئی، آسانی مشکل میں بدل گئی. تو یہ اور یہ محل وقوع نہ ملتا، ضروری نہیں تھا کہ محل وقوع ملے. اللہ تعالیٰ نے اسباب ایسے پیدا فرما دیے کہ قافلہ روانہ ہوا، قافلے کے سلسلے میں ارادہ ہوا اس کے اوپر حملہ کیا جائے. پھر رفتہ رفتہ جو ہے وہ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ آ ہی گیا وہ لشکر سامنے. اور پھر مسلمانوں کے درمیان مسئلہ بھی ہوا اور فکر بھی ہوا، مشورے بھی ہوئے، رائے بھی مختلف ہوئیں، لیکن آخر کار رائے اسی پر بنی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پورا ہوا، اور اللہ کا ارشاد کا اخرجک ربک من بیتک بالحق، وہ بحق پورا ہو گیا. یہ معنی ہے کہ لو تواعدتم لاختلفتم بالمیعاد، اگر تم پہلے سے کوئی وعدہ کرتے کہ فلاں وقت میں ہم جمع ہوں گے، لڑائی لڑیں گے، تو میعاد میں تمہارے فرق ہو جاتا. میعاد میں دونوں باتیں داخل ہیں، وقت بھی اور جگہ بھی، جس کا ذکر خاص طور پر عدوۂ دنیا، عدوۂ القصویٰ کا ذکر قرآن کیا گیا. یہ قرآن کوئی چیز ضرورت سے زیادہ تو نہیں کرتا محض افسانہ نگاری کے لیے. تو بتانے کا مقصود ہے کہ یہ اس وقت جو محل وقوع ہے اس کی بڑی اہمیت. تو فرمایا کہ وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، پہلے سے تم ارادہ اور وعدے کر کے آتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، لیکن اللہ کو نے یہ کام اس لیے کیا، تم کو اتفاقاً جمع کر دیا وہاں پر، تاکہ اللہ تعالیٰ وہ کام پورا کر دکھائے جو ہونا ہی تھا. یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں، اس کی تقدیر میں یہ مقرر تھا کہ ایک لمحے اس موقع پر ہم کفر کو اس طریقے سے ملیامیٹ کریں گے. لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ جسے برباد ہونا ہو واضح دلیل دیکھ کر برباد ہو، اور جسے زندہ رہنا ہو واضح دلیل دیکھ کر زندہ رہے. یہاں اشارہ اس طرف ہے کہ جب حق اور باطل واضح ہو گیا اس غزوہ بدر کے موقع پر، تو اب کھل کر بات سامنے آ گئی کہ بھئی اگر جہنم میں جانا ہے تو پھر سوچ سمجھ کر اب جاؤ، اور اگر جنت میں جانا ہے تو سوچ سمجھ کر. ہلاکت چاہیے تو ٹھیک ہے، اس کا بھی راستہ کھلا ہے تمہارے لیے، اور اگر حیات دائمی چاہیے تو اس کا بھی راستہ کھلا ہوا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، سب کچھ جاننے والا.